میں پروفیسر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، آپ انتہائی مصروفیات کے باوجود ہماری درخواست پہ تشریف لائے۔ پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے، پہلے پروفیسر صاحب خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد نماز اور چائے کا وقفہ ہوگا۔ دوسرا سیشن سوال و جواب کا ہوگا، آپ پروفیسر صاحب سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، حال میں موجود دوست آپ کو قلم و کاغذ فراہم کریں گے۔ ایک گزارش ہے کہ سوال مختصر اور سوالیہ انداز میں کریں۔ میں آپ اور پروفیسر صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا۔ خواتین و حضرات، پروفیسر احمد رفیق اختر اور موضوع ہے فکر اسلام، این اپروچ ٹو قرآن، این اپروچ ٹو اسلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ایبٹ آباد میں یہ میرا موسٹ فیوریٹ سٹی تھا when I was a young man، بلکہ میں اسے مری پر پریفر کیا کرتا تھا، اور سب سے زیادہ جو حسن ایبٹ آباد میں تھا، اگرچہ مری کی طرح اس کے بادل کمروں میں گھس کر ہم سے مسافہ نہیں کرتے، اگرچہ اس قسم کے لینڈ سلائڈنگ کثرت سے ادھر نہیں ہوتی، بٹ اٹ واز اے سٹی آف پیس، ایجوکیشن، اور سب سے بڑھ کر یہ چاکلیٹوں کا سٹی ہوتا تھا۔ ان دی بگننگ جب ہمارے ہاں یہ رسم نہیں آئی تھی زیادہ، تو جب میں ایبٹ آباد اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے آتا تو ایک آرزو یہ بھی ہوتی کہ وہاں بڑے فوجی قسم کے چاکلیٹ ملیں گے اور سستے ملیں گے۔ تو یہ رشتہ میرا اور ایبٹ آباد کا بڑا ازلی ہے، اور اب بھی جب میں یہاں آتا ہوں تو بہت سارے ماشاءاللہ وہ میرے شاگرد شاید اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب میں پہلے یہاں آتا تھا، مگر اب بھی ایسے لگتا ہے کہ ان وقتوں کی ابتدا ان وقتوں سے ہو جاتی ہے، اور اب جب میں آتا ہوں تو بھی مجھے ایبٹ آباد ویسا ہی اچھا لگتا ہے، ویسے ہی پیارا لگتا ہے، لوگوں سے ویسے ہی خلوص و وفا کی خوشبو آتی ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں، اگرچہ بہت عرصہ یہاں رہنے کو جی چاہتا ہے، مگر پھر ہر ایک کا دیس اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ہم مشقتوں کے دیس کے مارے ہوئے ہیں، بجلیوں کے بحرانوں کے مارے ہوئے ہیں، راتوں کو بھی آرام کو ترستے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ کم از کم آپ رات کو یہاں آرام سے آنکھ لگا لیتے ہو۔ خواتین و حضرات، ابھی میں نے ایک نعت سنی تھی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا نازک سا موضوع ہے، نعت رسول کہنا، اور کچھ لوگوں نے اس پہ کمال کر دیا ہے، بہت خوبصورت اشعار لکھے ہیں جو کسی کے مقام نبوت کو تو شاید ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر ہر نبی کا، ہر رسول کا ایک مقام دانش بھی ہوتا، اور جس طرح کوئی دانشمند انکسار کرتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا وقت آیا تو عجیب سا لگا کہ اللہ کے پاس بھی مروجہ زبان کے لفظ ختم ہو گئے تھے، عربی میں بھی گنجائش نہیں تھی،
کہ اس مروجہ زبان کی وجہ سے آپ کسی حسین کو کتنا حسین کہہ سکتے. اگر آپ پازیٹیو لفظ استعمال کرتے رہو تو آپ کبھی بھی تعریف پوری نہیں کر سکتے. بہت حسین ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, حد سے بڑھ کر خوبصورت ہے, مگر اس سارے لفظ بھی اس کی تعریف پوری نہیں کر سکتے. لاہور میں جب کسی کو بہت حسین کہنا ہو تو کبھی بھی پازیٹیو لفظ نہیں استعمال کر. کوئی کہتا ہے نیری قیامت ہے, کوئی کہتا ہے بالکل ہی قتل ہے. تو جب ہم نیگیٹو لفظ استعمال کرتے ہیں تو کم از کم کسی کے حسن کا تھوڑا سا خاکہ نظر میں آ جاتا. جب اللہ کو اپنے رسول کا حسن بیان کرنا تھا, اس کی ایک صفت کریمانہ بیان کرنی تھی, تو کوئی بھی پازیٹیو لفظ استعمال نہیں کیا. حریص علیکم, بہت حریص ہے تمہاری محبت کا. یہ عجیب و غریب لفظ اللہ نے استعمال کیا, ایک نیگیٹو استعمال کیا لفظ, یعنی تمام پازیٹیو حدود سے آگے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کے حق میں اتنے مہربان ہیں, اتنے کریم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابدیت کے حروف سے بھی آشنا نہیں کیا, بلکہ ڈائریکٹ اپنے نام دے دیے کہ جیسے میں ایک پوری کائنات کے لیے رؤوف رحیم ہوں, محمد رسول اللہ تمہارے لیے رؤوف رحیم ہے. اس دنیا کی حدود میں رؤوف رحیم ہے. یہ نہیں کہا کہ عبد الرؤوف اور عبد الرحیم. ابدیت کا سلسلہ ان میں تھا, مگر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیرخواہی اتنی وسیع, اتنی بڑی تھی, اتنی عظیم تھی کہ خدا کو کہنا پڑا کہ جیسے میں کائنات کلی کے لیے رؤوف و رحیم ہوں, محمد رسول اللہ اے امت مسلمہ تمہارے لیے رؤوف و رحیم ہے. اور اتنے زیادہ ہیں کہ جیسے کسی شخص کو حرص پڑ جاتی ہے نا کسی کی بہتری کی, اللہ کے رسول کو اپنی امت کی فلاح و بہبود کی حرص پڑی ہوئی ہے کہ کوئی موقع فروغ گزاشت نہیں کرتے, کوئی موقع. اور خواتین و حضرات, ہمیشہ آپ کو نعت کا وہ انداز اچھا لگے گا کہ جس میں کچھ بے بسی کا اظہار ہو. اگر آپ نعت کے جب بڑے اشعار سنتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تمام میں ایک انجام یہ آتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا شاعر بھی جب تعریف رسول کرتا ہے تو ایک جگہ اس کا سانس ختم ہو جاتا ہے, لفظ ختم ہو جاتے ہیں. تب آپ کو یاد آئے گا کہ اللہ نے کیوں ایک نیگیٹو لفظ استعمال کیا. جیسے اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے انتہائی عالمانہ شان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے. وہ دانائے سبل, ہم کہتے ہیں قافیہ اور ردیف کی اور الفاظ کی مترادفات کی اتنی خوبصورت بندش شاید کسی شعر میں نہیں آئے ہوگی جتنی اس شعر میں آئی ہے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, کتاب عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. مگر جو آخری شعر اقبال نے اپنا نہیں لکھا, آخری شعر میں وہی بے بسی نظر آئے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر, کہ یہ عرش کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدیہ, کہ اس مقام عزت پہ بہت بڑے بڑے اولیاء بھی ان کے سانس گم ہو جاتے ہیں, سٹی گم ہو جاتی ہے, حواس ختم ہو جاتے ہیں جب آقا و رسول کے قریب آتے ہیں, جب اس مسند رسالت کے قریب پہنچتے ہیں, جب صحبت رسول کے قرب میں آتے ہیں تو ان کے دماغی صلاحیتیں, ان کے تمام لفاظی, ان کا تمام علم مسلوب ہو جاتا ہے, اور ایک کسی اچھے انداز تعریف کے لیے وہ سسک رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آقا و رسول کی کس لفظ سے تعریف کریں. دیکھو نا, غالب نے تو قصہ ہی ختم کر دیا, اس نے جان چھڑا لی. اس نے تو مختصر سی بات کہہ کے جان چھڑا لی کہ غالب ثنا خواجہ با یزداں گذاشتے.
کہ اے غالب ہم نے تو خواجہ کی تعریف اللہ پہ ہی چھوڑ دی، اپنی بے بسی کا اظہار ایسے کیا کہ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتے، ہم نے تو اپنے رسول کی تعریف یعنی خدا پہ ہی چھوڑ دی کہ ہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ اس ذات پاک کے سوا کوئی مرتبہ محمد نہیں جانتا۔ جب ہم جانتے نہیں ہیں تو تعریف کا حق کیسے پورا کریں گے؟ اور خواتین و حضرات، آپ حافظ کو دیکھیں، لسان پارس اتنا بڑا شاعر ہے کہ دنیا بھر کے شاعر اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جرمنی کا گوئٹے تعریف کرتا ہے، انگریز سارے بڑے سے بڑے شاعر حافظ سے متاثر ہوتے ہیں، مگر جب تعریف رسول ایسا خوبصورت اس نے شعر لکھا ہے، ایسا خوبصورت کہ حیران ہے دنیا اس کی نزاکت پہ، اس کے شعر کی نشست و برخاست پہ، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہ آتا ہے تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور کوئی لفظ ہی نہیں رہ جاتا، اتنی مختصر سی بات کہہ کہ وہ بات ختم کر کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد تو ہی بڑا، بس قصہ مختصر۔ تو خواتین و حضرات، نعت کا پیٹرن جب بھی آپ نے اختیار کرنا ہو اور نعت کی بات کریں، دو چار چیزیں ضرور کیا کریں۔ ایک تو اشعار کا، اچھے اشعار کا انتخاب کیا۔ دیکھو امیر مینائی نے چھوٹی سی ایک تعریف کی ہے، بڑی خوبصورت سی، ذرا الٹے رستے سے آ کر، کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ ایک انداز تعریف یہ بھی ہے کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ لازم ہے کہ نعت میں اور نعت کے انداز میں وہ مقام عزت و کرم اس کی نگہداشت رہے جس کے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حق رکھتے ہیں، اور وہ بہت بڑا حق ہے۔ اس لیے کہ شفاعت میں، محبت میں، یہ جو ہم نے طریقے اپروچ سیکھا ہے خدا کی طرف، اسلام کی طرف، یہ صرف رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور اپنے رسول کے ذریعے خدا نے ہم تک وہ انداز اختیار پہنچایا ہے جس پہ چل کر ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں، اس سے انس رکھ سکتے ہیں، اس سے محبت رکھ سکتے ہیں۔ بھلا خدا محبت ہوگا، اس کا رسول محبت ہوگا، اگر اللہ کو اپنے بندوں کی طلب اور آرزو ہوگی اور اللہ کے رسول کو اپنی امت کی طلب شفاعت کی آرزو ہوگی، تو پھر سختی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے رجحان پیدا ہوگا ریجیڈیٹی کا، سختی کا؟ ڈنڈا کہاں سے آئے گا؟ سونٹھ بازی کہاں سے آئے گی؟ یہ کہاں سے تیر و تبر چلیں گے؟ اگر خدا بھی اتنا مہربان ہو، وَكَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِ رحمت ہو، اور رسول بھی اتنا مہربان ہو کہ رؤوف اور رحیم ہو، تو آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ مذہب میں سختی کہاں سے آئے گی؟ کس اپروچ سے ہم خدا کو طلب کرنے جائیں گے؟ اگر ہم سخت دل ہیں، اگر ہمارے اپنے جذبات کڑے ہیں، اگر ہم احساس محرومی کا شکار ہیں، اگر میں سوسائٹی سے انتقام لینے نکلا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے رنجیدہ ہوں، مجھے دل میں غیظ و غضب کی، میں اگر قابل وقت ہوں اور مجھے حابیل پہ ترس نہیں آئے گا، تو پھر اس کو مسلمان کہو گے؟ یہ جو ہمارے رجحان ہیں سختی کے، کشیدگی کے، ظلم کے، شدت کے، بربریت کے، یہ اسلام سے نہیں آئے، خدا سے نہیں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں آئے، یہ ہمارے اپنے اور ذاتی ہیں، یہ ہمارے آبائی ہیں، ہمارے مجلسی آداب ناقص ہیں، ہمارے اپنے اخلاق و اطوار ناقص ہیں۔ اسلام اس طرح پھیلا نہیں ہوئی، اسلام اس طرح لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ جب شروع میں لوگ گئے تھے، اگر فاتح ظالم ہوتے، فاتح اگر لٹھ بردار ہوتے، فاتح اگر تلوار کشیدہ رہتے، تو پھر ایک بھی بندہ مسلمان نہ ہوتا، مصر مسلمان نہ ہوتا، ایران مسلمان نہ ہوتا،
یہ جزائر وقت مسلمان نہ ہوتے، آج 1 ارب مسلمان پھیلا ہوا نہ ہوتا۔ اللہ نے بہت تعریف کی رسول اللہ کی، یہ خلق عظیم کا مالک ہے، بہت بڑا اخلاق ہے میرے رسول کا، بہت بڑا نسق۔ اصحاب رسول بھی تو کسی عظیم اخلاق کے قابل ہوں گے نا، آخر جب وہ کسی جزیرے پہ اترے ہوں گے، کسی ویرانے میں گئے ہوں گے، انہوں نے امانت اور دیانت کا اور علم پہنچانے کے طریقے سیکھے ہوئے تھے، ہدایت کے طریقے سیکھے ہوئے تھے۔ وہ انڈونیشیا میں تلوار لے کے نہیں اترے، وہ ماریشس میں تلوار لے کے نہیں اترے، سراندیپ میں تلوار لے کے نہیں اترے، ہر جگہ محبت سے گئے، ہر جگہ ان سے گئے، امانت سے گئے، دیانت سے گئے، اخلاق اور روایت کی پاسداری سے گئے۔ جو تانے اب ہم کو مل رہے ہیں یہ ہمیں مل رہے ہیں، اسلام کو نہیں مل رہے۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا ایک دوست چلا گیا، وہ کوریا چلا گیا، وہاں ایک بوڑھی عورت کا مہمان ہوا، بوڑھی عورت۔ کچھ عرصے کے بعد بوڑھی عورت کہنے لگی تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھو میرے عزیز برا منائیں گے، کیا تم خفیہ طور پہ مجھے مسلمان کر سکتے ہو؟ تھا تو وہ میری طرح، اس لیے کہ ہمیں کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی زبردستی کسی کو مسلمان کرنے کی۔ آج کل تو یہ ایک مسلمان ہوا 10 آ کے اخبار میں نکلوائے، بڑے عظیم لوگ جاتے ہیں بہت ساری تبلیغ کر کے بڑے مسلمان کر کے گھر چلے آتے۔ تو اس نے بھائی سے پوچھا، اس نے کہا کیا پرابلم ہوا تیرے ساتھ، تو کیوں مسلمان ہونا چاہتے؟ اس نے کہا بڑی زندگی گزر گئی ہے، بہت زندگی گزر گئی ہے، ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا جیسا تو ہے، بات کا بھی سچا ہے، مال کا بھی ایماندار ہے، تو پریشان بھی نہیں لگتا، مٹھاس بھی تیرے لہجے میں بڑی ہے، تیری نگاہ میں بھی شرافت اور عزت ہے، تو مجھے تو ایسا بندہ پہلے کوئی نظر نہیں آیا، میں اپنے سارے ہم وطنوں کو جانتی ہوں، تو ایسے کر کے مجھے لگتا ہے تیرے مذہب کی وجہ سے ہے یہ سارا کچھ، تو مجھے مسلمان کر۔ وہ بیچارہ گھبرایا ہوا میرے پاس آ گیا، کہتی جی وہ یہ کہتی ہے مسلمان کر لوں؟ مجھے اس کے اس انداز سے پتہ لگا کہ مسلمان کرنا بڑی ذمہ داری کی بات، اس لیے کہ وہ مسلمان تو کر لوں تو اس کا خوف یہ تھا کہ کل کو اگر میری کوئی عادت بری ہوگی تو یہ عورت کیا کہے گی کہ جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوئی اس کا کیا حال ہے۔ خادم حضرات میں لندن چلا گیا، ایک بہت بڑے پروفیسر ملنے آئے، 5 گھنٹے کی بڑی بحث و مباحثہ ہوا، تو اٹھتے ہوئے کہنے لگے کہ ڈو یو تھنک آئی شوڈ کنورٹ؟ تو میں کہا نو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ بھائی پڑھے لکھے آدمیوں کو ان پڑھ ہوتا اس کو میں بہلا پھسلا لیتا، مسلمان کر لیتا، تو آلریڈی اینتھروپولوجی کا پروفیسر ہے، خدا کا پہلے سے منکر تھا، اب اگر تو مسلمان بھی ہو جائے گا تو مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے فرینچائز پہ آگے بڑھاتے ہیں، کچھ فرینچائز والے بھی لے لیتے ہیں، اس کا اگر 100% ثواب ہونا ہو، شاید 5% میرے حصے میں بھی کیش ہو جائے، اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو مسلمان کرنے کا، as such I have only tried one thing to you، کہ تمہارے ذہن میں کچھ لاگس تھے، کچھ فکسیشنز تھیں، کچھ بندشیں تھیں، کچھ رکاوٹیں تھیں، میں نے کوشش کی ہے کہ تمہیں ایک نیا ویو پوائنٹ دے دوں، ایک ایسا ویو پوائنٹ جو ایک جنرلی ایک سادہ سے پڑھے لکھے مسلمان کا ہوتا ہے، کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم خدا کو کیوں چاہتے ہیں، کیوں مانتے ہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں بتایا، میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے عقل و معرفت اور ہوش و حواس کی پابندی لازم ہے۔ اگر مسلمان ہونے کے باوجود آپ اگر عقل استعمال نہیں کرو گے، شعور استعمال نہیں کرو گے، غور و فکر کی صلاحیتیں استعمال نہیں کرو گے، تو پھر قرآن کی وہ آیت تم پہ لاگو ہو جائے کہ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، کہ بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں کہ جو
اندھے اور بہروں کی طرح میسج کو قبول کرتے ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے۔ خواتین و حضرات، غور و فکر کیوں ضروری ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بار بار غور کرنا، فکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ غور و فکر ہی آپ کے علم کو آپ کے وجود میں ڈھالتا ہے۔ اگر آپ سوچو گے، غور کرو گے، پھر آپ کو خدا سے محبت اور انس ہوگا، پھر اس کی عادات شریفہ کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی عادات کو اپنانے کے لیے، اپنے رسول کی عادات کو اپنانے کے لیے آپ کے اندر ایک میکینیکل سسٹم رائج ہو جائے گا۔ وہ سسٹم جو آپ کو مسلسل ہدایت دے گا اور روشنی دے گا، اور اس سسٹم کی وجہ سے پھر آپ خدا و رسول کو چلنے کی طرف راضی بھی ہوئیں گے اور ان کے نقش قدم پہ چل کر اپنی برات فکر کو پائیں گے۔ خواتین و حضرات، دل میرا بھی بڑا کہتا کہ ایک جابر مطلق کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو قہر ساما کی طرح میں گروں، آپ کو بتاؤں اللہ فنا کر دے گا، اللہ برباد کر دے گا، اللہ تمہیں الٹا ٹانگ دے گا، اللہ تمہیں سیسا پلا دے گا، اللہ تمہیں قبر میں گال دے گا، تمہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ پتہ نہیں کون کون سے عفریت کتنے بڑے بڑے جہنم کے شعلے اونٹوں کی قطاروں کی گردنوں کی طرح اس طرح تمہیں آگے جلائیں گے، خاک کریں گے۔ یہ کہ تمہارے بدن کبھی نشو و نما نہیں پائیں گے، کبھی آگ کے عادی نہیں ہو سکیں گے، ایک جلد اترے گی دوسری چڑھے گی، تمہارا عذاب بہت بڑا ہے۔ مگر یہ میں تب کہوں نا اگر اللہ یہ چاہے تو، اگر اللہ یہ چاہے آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ تو میں تب چاہوں۔ پریکٹیکلی اللہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، اللہ کفار مکہ کو سزا سنا رہا ہوتا ہے، اللہ کفار مکہ کو جہنم کی وعید دے رہا ہوتا ہے، اللہ کفار مکہ کا ایسا ایسا عذاب، تانبا گلا سڑا ہوا پانی دھاتوں کا اور نمک کے ستونوں کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ مگر مکہ میں ہوا کیا تھا؟ یہ حیران کن بات، اپروچ تو اس سے مرتب ہوتی ہے، اس سے نہیں ہوتی جو وہ سنا رہا ہوتا ہے، اس سے ہوتی ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈراوے، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ آپ کو بلانے کے نئے طریقے۔ آرام سے جو نہیں آپ سنتے تو کوئی نہ کوئی اس نے خبر وحشتناک سنا کے ہی آپ کو لانا نا اپنی طرف، کوئی نہ کوئی مصیبت ڈال کے پیچھے موڑنا ہوتا ہے، جھٹکا دینا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس کا دماغ زیادہ خراب ہو جائے اسے بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں۔ تو خدا یہ باتیں آپ کو اس لیے وعید و سخت سناتا ہے آپ کو لوٹانے کے لیے، ورنہ پریکٹیکل یہ ہے کہ جس مکہ سارے کے سارے مکہ کو ہلاکت میں چلا جانا تھا، برباد ہو جانا چاہیے تھا، جہاں ایک بچہ بھی آگ سے نہیں بچنا چاہیے تھا، وہاں جب محمد رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں صرف 4 بندوں کو سزا ہوئی، 14 بندوں کو موت ہوئی، اور جن 14 بندوں کو موت ہوئی ان کو خدا کے رسول کی وجہ سے نہیں ہوئی، خدا کی وجہ سے نہیں ہوئی، صرف ایک درے پر اکرمہ بن ابی جہل نے خالد ابن ولید کا سامنا کیا، ایک درے پہ مکہ میں داخلے کے وقت، جبکہ تمام پرامن رہا داخلہ، اور جبکہ حضرت سعد نے علم ہاتھ میں لیا اور رستے میں کہا کہ آج ہم مکہ والوں سے اپنے بدلے لیں گے، تو حضور نے علم ان کے ہاتھ سے لے کر کسی اور کو دے دیا کہ